ہو از مجتبیٰ خامنائی؟ ناظرین، تہران کے اقدار کے ایوانوں میں ایک ہفتے سے جاری خاموشی بالآخر ٹوٹ گئی۔ جنگ، دھماکوں اور عالمی دباؤ کے درمیان ایران نے اپنے نظام کی سب سے بڑی کرسی کے لیے نئے قائد کا اعلان کر دیا ہے۔ میں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری شدید جنگ کے دوران ایران نے اپنے نئے سپریم لیڈر کا اعلان کیا ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق مرحوم آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا تیسرا سپریم لیڈر مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ایران کے طاقتور ادارہ اسمبلی آف ایکسپرٹس نے اپنے فیصلہ کن ووٹ کے ذریعے کیا ہے۔ ایران کی مذہبی قیادت کے مطابق مجتبیٰ خامنائی کی عمر 56 سال ہے اور انہیں ایران کے آئینی طریقہ کار کے مطابق منتخب کیا گیا ہے۔ ان کی تقرری ایسے وقت میں ہوئی ہے جب ایران براہ راست جنگی صورتحال سے گزر رہا ہے اور ملک کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی امریکی اور اسرائیلی حملے میں جہاں بخ ہو چکے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ دشمن کے حملوں کے باوجود قیادت کے انتخاب میں کسی قسم کی تاخیر یا کمزوری نہیں دکھائی گئی۔ اگرچہ سپریم لیڈر کے نام پر سرکاری اعلان آنے میں تقریباً ایک ہفتہ لگا، لیکن سیاسی حلقوں میں شروع سے ہی مجتبیٰ خامنائی کو سب سے مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا تھا۔ ایران کے طاقتور فوجی ادارے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے بھی فوری طور پر نئے سپریم لیڈر کے ساتھ وفاداری کا اعلان کیا ہے اور ان گارڈز کے بیان کے مطابق IRGC کے مطابق ان کے بیان کے مطابق ان میں کہا گیا ہے کہ پاسداران انقلاب سید مجتبیٰ خامنائی کے احکامات پر مکمل اطاعت کے ساتھ عمل کریں گے اور ملک کی دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے IRGC جو ہے وہ تیار ہے۔ مجتبیٰ خامنائی ایران کے سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے بیٹے ہیں۔ ان کا سیاسی اثر و رسوخ گزشتہ کئی برسوں سے ایران کے طاقت کے حلقوں میں محسوس کیا جا رہا تھا۔ اگرچہ وہ باضابطہ طور پر کسی بڑے حکومتی عہدے پر نہیں رہے ہیں، ایران کے قدامت پسند حلقوں میں انہیں ایک مضبوط نظریاتی شخصیت سمجھا جاتا ہے جو اپنے والد کی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے حامی رہے ہیں۔ ان کی ذاتی زندگی بھی ایرانی سیاست کے ایک اہم خاندان سے جڑی ہوئی ہے۔ مجتبیٰ خامنائی نے 1999 میں زہرا حداد عادل سے شادی کی تھی۔ زہرا ایران کی معروف قدامت پسند سیاستدان اور سابق پارلیمنٹ اسپیکر غلام علی حداد عادل کی بیٹی تھی۔ سیاسی مبصرین کے مطابق یہ شادی دراصل ایران کے مذہبی اور قدامت پسند سیاسی حلقوں کے درمیان ایک مضبوط اتحاد کی علامت تھی۔ تاہم حالیہ جنگی حالات میں مجتبیٰ خامنائی کو ذاتی طور پر بھی بڑا صدمہ برداشت کرنا پڑا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ان کی اہلیہ زہرا حداد عادل بھی اسی امریکی اور اسرائیلی مشترکہ جو فضائی حملہ ہوا تھا اس میں جاں بخ ہو گئی ہیں، جس میں ان کے والد آیت اللہ علی خامنائی کی بھی شہادت ہوئی تھی۔ اسے اگر ہم جوڑ کر اس میں اگر ہم پورا مانیں تو اس جوڑے میں 3 بچے ہیں، لیکن ان کے بارے میں عوامی سطح پر بہت کم معلومات سامنے آئی ہیں کیونکہ ایران کی اعلیٰ قیادت عام طور پر اپنے خاندان کی نجی زندگی کو میڈیا سے دور رکھتی ہیں۔ مجتبیٰ خامنائی کی قیادت میں ایران کے مستقبل کے بارے میں اب دنیا بھر میں بحث شروع ہو چکی ہے۔ کچھ مبصرین کا خیال ہے کہ وہ اپنے والد کی سخت پالیسیوں کو جاری رکھیں گے، جبکہ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگی حالات کے باعث ایران کی نئی قیادت کو عالمی سطح پر مزید بڑے فیصلے کرنے پڑ سکتے ہیں۔ اس بات سے واضح ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے درمیان ایران کو نیا سپریم لیڈر مل گیا ہے اور اب سب کی جو نظریں ہیں وہ اس بات پر ہیں کہ مجتبیٰ خامنائی کی قیادت میں ایران کی جو سیاست ہے اور جنگی حکمت عملی ہے کس سمت میں آگے بڑھیں گی۔ جس طرح سے مجتبیٰ خامنائی کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی پہلے اور اب منتخب ہو چکے ہیں اور وہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب اگلے جو سپریم لیڈر ہیں وہ مجتبیٰ خامنائی ہیں۔ آیت اللہ علی خامنائی کے بعد مجتبیٰ خامنائی جو ہیں ان کے بیٹے، انہوں نے اب کرسی سنبھال لیا، عہدہ سنبھال لیا اور IRGC نے جو ہے وہ ان کی اطاعت کرنے اور ان کے جو حکم جتنے بھی وہ صادر کریں گے اس پر عمل پیرا ہونے کی جو ہے وہ کلیئر کٹ انڈیشن اور دے دی ہے، انڈیکیشنز دے دی ہیں کہ ہم اب اطاعت کریں گے۔ مجتبیٰ جو خامنائی ہے وہ جو بھی ہمیں حکم کریں گے اس کی اطاعت ہوگی۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات کہ مجتبیٰ خامنائی کو ایک ہارڈ لائنر کے طور پر دیکھا گیا تھا، اس لیے امریکہ اور اسرائیل کافی پریشان ہیں کیونکہ جو خمینی تھے اور آیت اللہ خامنائی تھے
ان کا ایک نظریہ تھا کہ جو بھی ڈسٹرکٹیو ویپنز ہیں وہ نہ بنائے جائیں جس سے پورے انسانیت کو خطرہ ہے، عالمی انسانیت کو خطرہ ہے، اس کو انہوں نے حرام قرار دیا گیا تھا پہلے. لیکن اب آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو چکے ہیں اور وہ نہیں ہیں. اب ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی ہیں، بھلے ہی وہ آیت اللہ علی خامنائی کے جو ان کے نظریہ تھا ان کا اسے آگے بڑھائیں گے، لیکن وہ اس طرح کے نہیں ہیں کیونکہ وہ ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہیں. کیونکہ مجتبیٰ خامنائی کے بارے میں یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہ ملٹری بیک گراؤنڈ سے ہیں. انہوں نے اپنی جو زندگی ہے وہ فوج کے اندر گزاری ہے اور وہ جانتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی کس طرح سے معاملات کو ہینڈل کیا جاتا ہے اور جو جیو پولیٹکس ہے اس میں ویپنز کی کتنی اہمیت ہے. جس طرح سے امریکہ لگاتار ایران پر دباؤ ڈال رہا ہے، اسرائیل لگاتار ایران پر بمباری کر رہا ہے تاکہ ایران کو جھکایا جا سکے اور جو ایٹمی منصوبہ ایران کا ہے اسے کسی نہ کسی طرح سے توڑ دیا جائے اور انہیں اس منصوبے سے ہٹا کر، ان کے میزائل پروگرامنگ سے ہٹا کر انہیں ایک مفلوج قوم بنا کر رکھ دیا جائے. لیکن مجتبیٰ خامنائی جو ہیں وہ کافی ہارڈ لائنر مانے جاتے ہیں. ان کی سیاست بالکل ڈیفرنٹ ہے، ان کی حکمت عملی بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہو سکتا ہے ایران بہت جلدی نیوکلیر ٹیسٹ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ جس طرح سے پہلے فتویٰ دیا گیا تھا آیت اللہ علی خامنائی کی جانب سے، اس سے پہلے خمینی جو ان کے سپریم لیڈر تھے ان کی جانب سے، لیکن اب مجتبیٰ خامنائی ہیں. اب دیکھنا ہے کہ جنگ کا رخ جو ہے وہ کس طرح سے بدلتا ہے، کس طرح سے تبدیل ہوتا ہے. کیونکہ آیت اللہ علی خامنائی جنگ میں نہیں جانا چاہتے تھے، وہ ریسٹرین کرتے تھے. کئی معاملات میں انہوں نے وہ سفارتکاری کو جو ہے سیر فہرست رکھا تھا کہ آپ سفارتکاری سے بات کریں گے اور کسی نہ کسی طرح سے امریکہ اور جو دنیا کی باقی طاقتیں انہیں سمجھایا جائے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر ٹیسٹ نہیں کر رہا ہے، بلکہ ان کی جتنی بھی نیوکلیر فیسلٹیز ہیں یا جو بھی ان کا یہ سسٹم ہے جو انہوں نے تیار کیا ہے یہ ان کی توانائی کے لیے ہے. لیکن کہیں نہ کہیں امریکہ ایران کے شاید تیل کے پیچھے، جس طرح سے عراق کو تباہ کیا اس طرح سے ایران اسرائیل کے لیے بھی خطرہ تھا، اور امریکہ یہ بھی چاہ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے اس آئل ریسورسز پہ قبضہ کیا جائے. تو اب جنگ چھڑ چکی ہے. اب سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو چکے ہیں اور ان کے بیٹے جو ہیں انہوں نے اب کرسی سنبھال لی ہے، اب اقتدار سنبھال لیا ہے، اور جو ریجیم چینج کے خواب امریکہ دیکھ رہا تھا وہ چکنا چور ہو گئے. اسرائیل بھی اب سر پکڑ کر بیٹھا ہوا ہے. جس طرح سے کئی شہر جو ہیں وہ زمین دوز کر دیے ہیں اپنی میزائلوں سے. ایران نے وہ لگاتار ڈرون حملے کیے جا رہے، چاہے وہ بیر شیبہ کی بات کریں، تل ابیب کی بات کریں یا دیگر علاقوں کی بات کریں. یہ جو حکمت عملی ہے، جو ایگریسو حکمت عملی ہے، یہ اس کے بعد اور زیادہ تیز ہوئی ہے جب سے اقتدار جو مجتبیٰ خامنائی نے سنبھالا ہے. اور اسٹریٹجیز بھی بالکل چینج ہو چکی ہیں. اب امریکہ اور اسرائیل یہ جو حملے ہیں ان کو کس طرح سے روک پاتا ہے. ایران لگاتار اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے، بالکل بھی جھکنے کا نام نہیں ہے. ایران کے جو بڑے عہدیدار ہیں یا وزراء ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ بالکل جھکیں گے نہیں. وہ اس جنگ کو بہت لمبا اب چلائیں گے اور یہ جنگ بہت لمبی چلے گی. امریکہ اور اسرائیل کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. جس طرح سے انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے، جنگ مسلط کی ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے یہ جنگ شروع کی ہے اور اب ہم ایرانی ختم ہم اپنے انداز میں کریں گے. یہ ہے نیوز 18 نیٹ ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 اردو. ہماری پہنچ آپ کی طاقت.